بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا و مولانا محمد۔ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا بڑا احسان ہے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی عظیم الشان جیسی دولت بن مانگے عطا فرمائی، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس ایمان کی دولت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کری ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور حبشی غلام تھے ایمان نہ لانے سے پہلے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا اور عرب کے جو بت پرست لوگ تھے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک غلام ایمان لے آیا ہے، تو انہیں ستانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چنانچہ جن کے وہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، انہیں پوری رات جنجیروں سے باندھ کے کوڑوں سے پیٹا جاتا اور صبح کے ٹائم عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ انہیں لٹا دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا، اے بلال، یا تو اپنے ایمان سے پھر جا یا اسی حال میں تڑپ تڑپ کر مر جا۔ پھر بھی وہ کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگ اپنی تمام طاقتیں انہیں مارنے میں لگاتے، رات کو جیسے جنجیروں میں جکڑ کے انہیں مارتے۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی ابو جہل کا آتا، کبھی اور کوئی شخص انہیں مارتا۔ لوگ اپنی پوری جان لگا دیتے انہیں مارنے میں، پھر بھی وہ تھے کہ ایک کی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دیکھیں دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا نام جپنے میں، اسے یاد کرنے میں کتنا لطف آتا ہے۔ دنیا کی محبت کی بات ہے یہ تو، مگر اللہ سے اگر سچی محبت ہو جائے، سچا عشق اللہ سے ہو جائے تو اس کی محبت کے کیا کہنے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے اپنی زندگی میں ایمان کو لائے اور ایمان کو بچا کے رکھا، اور جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہیں بہت ستایا جا رہا ہے اور بہت تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ نے انہیں خرید کے آزاد فرمایا۔ تو اللہ نے ان کی قربانیوں کا کیا صلہ دیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اذان کی خدمت سپرد کر دی کہ سفر حضر میں سب جگہ اللہ کے نبی نے ان کی اذان کی خدمت طے کر دی، کہیں بھی جاتے اللہ نبی کے ساتھ جاتے، اذان دیتے۔ تو ایسا مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جب آپ نے اتنی قربانیاں، اتنی تکلیفیں برداشت کریں دین اسلام کی خاطر۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ وصال پا گئے، اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو آپ کی خالی جگہ دیکھنا ان کے لیے بڑا دشوار ہو گیا۔ آپ کی خالی جگہ دیکھنا ان کے لیے بڑا دشوار ہو گیا۔ انہوں نے طے کرا کہ باقی کی زندگی اللہ کے سفر میں، اللہ کے راستے میں گزاروں گا۔ تو چنانچہ اللہ کے راستے میں چلے گئے، وہاں ایک عرصے تک رہے۔ تو کچھ سمے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے خواب میں فرمایا، اے بلال، کیا ظلم کرتے ہو، ہمارے پاس آتے تک نہیں؟ اے بلال، کیا ظلم کرتے ہو، ہمارے پاس آتے تک نہیں؟ تو صبح کو جیسے آنکھ کھلی، فوراً مدینہ کے لیے سفر شروع کر دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جانا ہے، جن کے سپرد یہ دنیا اور یہ آخرت بنی ہے ان کے پاس جانا ہے۔ تو آپ وہاں سے چلے اور جب مدینہ آئے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان کی درخواست کی کہ اللہ کے نبی کی زمانے کی اذان سن سکیں۔ تو حضرت حسن حسین کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ وہ قبول نہیں کرتے، آپ نے اذان دینا چالو کری، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو تمام مدینے کے حضرات حتیٰ کی عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اذان، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت میں اذان ہوتی تھی، وہ اذان آج ہمارے کانوں میں سنائی دی ہے۔ تو بہت روئے، پورا مدینہ رویا جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے۔ تو چنانچہ اذان دی اور پھر کچھ وقت وہاں پہ رکے، اور پھر وہاں سے آپ نے
سفر شروع کرا اور پھر دمشق میں جا کے آپ کا انتقال ہوا۔ تو چنانچہ میرے بھائیوں، ایمان جو ہے بڑی مشقت سے، بڑی مجاہدے سے ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرائے، بچوں کو یتیم کرائے، جب جا کے یہ دین اسلام ہم تک آیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی زندگی میں جو دین باقی ہے اسے اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم تو بڑے کمزور ایمان والے ہیں، تو طاقت بخش دے گا تو ہمیں طاقت مل جائے گی، ورنہ ہمارا جسم کمزور، ہماری روح کمزور اور ہم خود کمزور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔